انسانوں کا قرض اشفاق احمد صاحب کیسے مقروض ہوئے؟ زاویہ۔ السلام علیکم۔ افتخار فاخر ادب دوست کتب خانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ ادب دوست کتب خانہ سے آج اشفاق احمد کی کتاب زاویہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اشفاق احمد صاحب زاویہ میں مختلف موضوعات پہ لکھتے ہیں، اور آج جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے انسانوں کا قرض۔ انسانوں کے قرض میں اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ زندگی میں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، اور میں ان واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اکثر لوگ میرا راستہ روک کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمارے ساتھ رونما کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں وصول کنندہ ہوں، اور جو آپ اپنے اندر وائبریشن رکھتے ہیں وہی وائبریشن، وہی ارتعاش باہر کے موسم کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اسی طرح کے واقعات رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں ہر روز صبح دستک پر بیدار ہوتا ہوں، اور جب میں بیدار ہو کر دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے ایک آدمی سر پر ٹوپ لگائے ہوئے، ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے اور چیک کا سوٹ پہنے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کے ذمہ میرا قرض ہے، میرا قرض آپ کے ذمہ ہے، آپ پہ واجب ہے، وہ میرا قرض لٹائیے۔ تو میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، اور میں نے آپ سے کبھی قرض نہیں لیا۔ تو وہ میری طرف کچھ کاغذات کے پلندے میری طرف بڑھا کر کہتا ہے کہ آپ کے ذمہ میرے یہ 35 بلین ڈالر ہیں، یہ آپ نے لٹانے ہیں۔ اور میں جب مزید اس سے یہ اصرار کرتا ہوں کہ یہ قرض میں نے کبھی نہیں لیا، تو وہ مجھے وضاحت دینے لگتا ہے کہ یہ قرض آپ کے بڑوں نے، آپ کے پرکھوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے مجھ سے لیا تھا، جو اب آپ کے ذمہ ہے۔ اس پر میں شرمسار ہوتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ 35 ملین جو ہے قرض، یہ کب لیا گیا اور کہاں خرچ ہوا اور کس مقصد کے لیے لیا گیا۔ میں روز بازاروں میں، پارکوں میں گھومتا ہوں اور اس بات کو دیکھتا ہوں کہ وہ قرض کہاں لیا گیا اور کہاں لگایا گیا، لیکن مجھے کہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ تو مصیبت میں ہوتا ہی ہے، وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو قرض دینے والا ہے وہ بھی مصیبت میں ہوتا ہے۔ اکثر جب میں یہ بازاروں میں نکلتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے اوپر قرض ہے تو جس نے قرض مجھے دیا ہے وہ بھی ضرور پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ مجھے اپنی ایک جوانی کا واقعہ یاد آتا ہے۔ جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے قصبہ میں ایک شوکت صاحب جو ابتدائی ڈینٹسٹری کا امتحان پاس کر کے آئے تھے، اور انہوں نے ہمارے قصبے میں دانتوں کی ایک دکان کھولی۔ ہمارے قصبہ کے ایک سردار صاحب نے ان سے دانت لگوائے، اور بڑے مزے سے انہوں نے سارے دانت لگوا لیے، اور ان کے جو رقم تھی وہ ادا نہ کی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شوکت صاحب نے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا، لیکن وہ آئے دن کسی نہ کسی بات پہ ان کو چکمہ دے جاتے اور ان سے کسی نہ کسی بہانہ سے وقت مانگ لیتے۔ کافی عرصہ بیت گیا۔ شوکت صاحب نے جب ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، پیسے مانگے، تو کسی نوبت ان کی ہاتھا پائی پہ آ گئی، اور ان کی خوب آپس میں ہاتھا پائی ہوئی۔ میں بھی ان دنوں ان کے کلینک پہ چلا جاتا تھا دانت جو دیکھنے کے لیے، یا مشین اوزار دیکھنے کے لیے۔ تو شوکت صاحب نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، اور میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پہ زخم کے نشان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شوکت صاحب یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ انہوں نے بتایا کہ سردار صاحب کو میں نے دانت لگائے تھے، اور یہ انہی کا ہی نتیجہ ہے۔ انہوں نے میرے ہی دانتوں سے مجھے کاٹ لیا ہے۔ اگر میں ان کو دانت نہ لگا کے دیتا تو آج میرے اوپر یہ ظلم نہ ہوتا۔ تو میں اس واقعہ کو یاد کر کے اکثر سوچتا ہوں، جو مقروض ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اپنے جس سے قرض لیا ہوتا ہے اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور میں بھی سوچتا ہوں کہ میں جن کا مقروض ہوں میں بھی شاید ان کو روز کاٹتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا، یا شاید یہ میرے بات علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے جوانی میں میلے ٹھیلے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اکاڑا میں ایک جگہ میلہ لگتا ہے، میں وہاں پر گیا تو ایک آدمی جو لکڑی کے پنگوڑے کو، جس کو پنجابی میں جھوٹے کہتے ہیں، وہ دے رہا تھا، اور بندے اس میں بیٹھے ہوئے جھولے لے رہے تھے۔ ایک چکر ختم ہوا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا ختم ہوا۔ ایک پنجابی جس کے سر کے پگڑی تھی وہ اس کے گلے میں آئی ہوئی تھی، اور تہمند اس کی کھلی ہوئی تھی، وہ تیسرے چکر پہ بھی نہ اترا۔ میں نے دیکھا اور مجھے تجسس ہوا
کہ اس آدمی کو جو اتنے بڑی مشکل کے ساتھ اس نے پکڑا ہوا اور بیٹھا ہوا ہے، خوش بھی نہیں ہے، یہ آخر کیوں اس طرح جھولے بار بار لے رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوا اور اس سے پوچھا کہ اے بندے، آپ کے چہرے پہ خوشی کا اثرات بھی نہیں ہیں اور آپ پھر بھی جھولے لیے جا رہے ہو، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ جس کا بنگوڑا ہے جو جھولے دے رہا ہے، اس نے میرے 30 روپے دینے ہیں، اور ان 30 روپے دینے کے چکروں میں اسے جھولے لے رہا ہوں، اور ہر جھولے پہ ایک چکر پہ میں 8 آنے کام کر دیتا ہوں۔ تو جب تک میرے 30 روپے پورے نہیں ہوں گے میں اس سے جھولے اسی طرح لیتا رہوں گا۔ مجھے یہ بات سوچ کر کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جس کا میں نے قرض دینا ہے $35 بلین، اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ میں اس کو جھولے دے دوں، اس کو ذہنی اور جسمانی کو جس طرح میں سزا بھی دے لوں گا اور اپنا قرض بھی واپس کر لوں گا، لیکن میرا جو قرض جس کا میں نے دینا ہے وہ اس پنجابی کی طرح، اس سیدھے آدمی کی طرح نہیں ہے جو بس جھولے لے کر اپنا قرض جو ہے وہ معاف کر رہا ہے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی غیر معروف جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صوفی طرز کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کچھ اشعار مجھے سنائے، اور میں نے اشعار سننے کے بعد میرے پاس جو 5 روپے کا نوٹ تھا میں نے اس کو تھما دیا۔ وہ چلتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے پریشان لگ رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کافی لوگوں کا قرض دینا ہے، اسی سوچ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر۔ تو اس نے کہکا لگایا اور مجھے کہا کہ آپ نے انسانوں کا قرض دینا ہے اور آپ اس پہ پریشان ہیں، شکر کریں کہ آپ نے جانوں کا قرض نہیں دینا، آپ نے تو انسانوں کا قرض دینا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ جانوں کا قرض کیا ہے؟ تو صوفی نے مجھے بتایا جانوں کا قرض وہ ہے جو ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں کیسے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کیسے سکھوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی مثال لیں تو کیسے ہیروشیما ناگاساکی پہ بمباری کی گئی اور کیسے جانوں کا ضیاع کیا گیا۔ یہ ایسے قرض ہیں جو کبھی بھی ادا نہیں کیے جا سکتے۔ آپ پہ تو انسانوں کا قرض ہے، یہ جو مال پیسے کا قرض ہے یہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طرح ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن شکر کریں کہ آپ پہ جانوں کا قرض نہیں ہے۔ صوفی کی یہ بات سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی اور میں سکتے میں بیٹھا رہا، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، میرے پہ جو جانوں کا قرض نہیں ہے، انسانوں کا قرض ہے، اور میں انشاءاللہ اپنی ہی زندگی میں اس کو پورا کر کے جاؤں گا۔ اشفاق احمد صاحب انسانوں کے قرض میں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسانوں کا قرض جو ہے اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم جانوں کے قرض سے محفوظ ہیں۔ الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ مقتول ضرور ہیں، کم ضرور ہیں، لیکن قاتل نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔